الذي كان بينا وآدم بين الماء والتين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة عزیزان محترم، عزاداران شہدائے کربلا اور میرے معزز سامعین اکرام، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے متعال کے لیے ہے کہ جس نے بنی آدم کو عقل و شعور عطا کیا اور بنی آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ وہ اللہ کہ جس کے نورانی تذکرے سے ہم کفر اور شرک کے اندھیروں کو دفع کرتے ہیں، وہ اللہ کہ جس کی نصرت سے ہم ابلیسی فوج اور شیاطینی لشکر کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کہ جس کی یاد ہمارے قلوب کو تسکین دیتی ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی مدد سے ہم زندگی کے ہر مقام پر، ہر محاذ پر کامرانی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ اپنی پاک و پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ نے روز اول ہی اپنی تمام مخلوقات پر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو خلیفہ کا انتخاب میرے اختیار میں ہے، خلیفہ کا انتخاب میرا حق ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ میں جسے بھی خلیفہ بناؤں اسے مان لو، میں جس کا انتخاب کروں اسے تسلیم کر لو کہ میں اللہ ہوں، میں کسی کے مشورے اور رائے کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کے بھی رائے اور مشورے کا محتاج نہیں ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ میں جسے بھی خلیفہ بناؤں اسے تم مان لو، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں، بے شک بے شک، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں نے زمین کا فرش بچھایا اپنی مرضی سے، آسمان کا شامیانہ لگایا اپنی مرضی سے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی اپنی مرضی سے، ستاروں کی بزم سجائی اپنی مرضی سے، کہکشاں کی انجمن قائم کی اپنی مرضی سے، جنت آراستہ کیا اپنی مرضی سے، جہنم کی آگ روشن کی اپنی مرضی سے، کوثر و تسنیم کو میں نے جاری کیا اپنی مرضی سے، کوثر و تسنیم کو جاری کیا اپنی مرضی سے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سارے کام میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خلفاء کا انتخاب، میں اپنے نمائندے کا انتخاب مسلمانوں کے حوالے کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ
یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے سارے کام اپنی مرضی سے کیا اور کسی سے رائے مشورہ، کسی سے میں نے مشورہ نہیں لیا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے نمائندے کا انتخاب تمہارے حوالے کر دوں، یعنی کہ مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ عزیزان گرامی، یہ ایک الہی قانون ہے، یہ ایک الہی نظام ہے، خدائی دستور ہے کہ جسے اگر ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوتا، جسے ہم نے اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوتا، تو آج ہم مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے، آج خلافت کا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، آج ہم جو مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایسا نہ ہوتا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ خدا برا کرے شیطان مردود کا، خدا لعنت کرے شیطان پر کہ جس مسئلے کو اللہ نے روز اول ہی سلجھا دیا تھا، اس مسئلے کو شیطان مردود نے اس قدر الجھا کر رکھ دیا کہ آج مسلمان مکڑی کے جالوں کی طرح اس میں الجھے ہوئے ہیں، آج مسلمان مکڑی کے جالوں کی طرح اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کاش کہ مسلمانوں نے یہ سوچا ہوتا، امت مسلمہ نے کاش کہ تھوڑا سا اپنے عقل کا استعمال کیا ہوتا اور یہ سوچا ہوتا کہ اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے نوح کو بنایا، اللہ نے ابراہیم کو بنایا، اللہ نے اسماعیل کو بنایا، اللہ نے داؤد کو بنایا، اللہ نے سلیمان کو بنایا، اللہ نے موسیٰ کو بنایا، اللہ نے عیسیٰ کو بنایا، یعنی کہ جب تمام کے تمام انبیاء کو اللہ نے بنایا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کا نمائندہ، اپنے آخری نبی کا جانشین مسلمانوں کے حوالے کر دے؟ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نے تمام نبی کو اپنی مرضی سے بنایا اور ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کو خلیفہ بنایا، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کا جانشین، اپنے آخری نبی کا خلیفہ مسلمانوں کے حوالے کر دے؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح آیات ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد، اللہ نے واضح آیات نازل فرمائے ہیں قرآن مجید میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق، کہ ایک آیت ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ فتح، 48ویں سورہ ہے قرآن مجید کی سورہ فتح، کہ جس کی آیت نمبر 23 میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم میری سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے لوگوں، تم میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بے شک عزیزان گرامی، جب اللہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تم میری سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے ایک سنت پر 1,24,000 مرتبہ عمل کیا ہو، 1,24,000 مرتبہ عمل کیا ہو، تو اس سنت کو اللہ آخری نبی پر تبدیل کر دے؟ عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے جس سنت پر 1,24,000 مرتبہ عمل کیا ہو اسے آخری نبی پر اپنے تبدیل کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب اس پر وہی یقین کریں کہ جس کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتماد نہ ہو، جسے خدا کے دستور پر یقین نہ ہو، اس پر وہی یقین کر سکتے ہیں۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ عزیزان محترم، متعدد آیات اللہ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ 28ویں سورہ القصص، کہ جس کی آیت نمبر 68 میں یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں اسے پیدا کرتا ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں، تمہارا اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ کس چیز کا انتخاب؟ خلیفہ کا، امام کا یا نبی کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم خلیفہ کا انتخاب کرو، یہ میرے اختیار میں ہے۔
کہ میں لوگوں کے شرک سے بلند تر ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں واضح آیات نازل ہوئی ہیں ہدایت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق. اور عزیزان محترم، قرآن مجید میں آپ کو ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگوں 1,24,000 انبیاء میں نے خلق کیے، 1,24,000 انبیاء میں نے خلق کیے، اور اب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جسے چاہو اپنا خلیفہ تم انتخاب کر لو. ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی، نہ کوئی ایسی ایک حدیث ملے گی کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا ہو کہ اے لوگوں میں کہ ایک بھی حدیث نبوی یہ نہیں ملے گی کہ جس میں رسول خدا نے کہا ہو کہ اے لوگوں اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہیں میں نے یہ اختیار دیا کہ جسے بھی چاہو تم میرا نمائندہ مان لو، جسے بھی چاہو تم میرا نمائندہ بنا لو. عزیزان محترم، جب کوئی بات، کوئی آیت، کوئی حدیث یہ موجود ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کی یہ اتھارٹی دی کس نے؟ مسلمانوں کو یہ پاور دیا کس نے کہ کسی بھی اہل غیروں کو خلافت کے درجے پر وہ فائز کر دے؟ مسلمانوں کو یہ پاور دیا کس نے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے خدا کے دستور پر یقین نہ ہو، کہ جسے اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر یقین نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. کہ اللہ تو کسی کو تو میں نے یہ اتھارٹی دی کس کو؟ تو مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ جب تمام کے تمام انبیاء اللہ نے بنائے اور جب کوئی آیت، کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے کہ خلیفہ کا انتخاب تمہارے حق میں ہے یا تمہارے اختیار میں ہے، تو تمہیں یہ حق دیا کس نے؟ کہ تم جسے بھی چاہو اسے خلیفہ انتخاب کر لو. ایک صلوات پڑھیں حضرات. عزیزان گرامی، متعدد آیات مولائے کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں. اب میں ان سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. صلوات پڑھیں حضرات. کہ جب اللہ نے تمہیں یہ پاور نہیں دیا، اللہ نے جب تمہیں یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جسے بھی چاہو خلیفہ انتخاب کر لو، تو میں کہنا چاہوں گا پھر اسے خلیفہ کیوں نہیں مان لیتے کہ جسے رسول خدا نے میدان غدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کر جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک تلوار پڑھتے ہیں حضرات. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. عزیزان ایک اور صلوات پڑھ دیں گے. کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. عزیزوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تم مولائے کائنات کو، اگر امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا کا جانشین ماننے سے انکار کرتے ہو تو پھر کسی ایسی شخصیت کو سامنے لے آؤ، کسی ایسی شخصیت کو تم سامنے لے آؤ کہ جو فضائل و کمالات میں مولائے کائنات سے بھی برتر ہو، جس کی فضائل و کمالات مولائے کائنات سے بھی بڑے ہوں. لیکن عزیزان محترم، ان سے یہ سوال ہے کہ مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مولائے کائنات نور محمد کا جز ہے، مولائے کائنات مولود کعبہ ہے، مولائے کائنات خانہ حکمت کا دروازہ ہے، مولائے کائنات حافظ قرآن ہے، مولائے کائنات محافظ دین اسلام ہے، مولائے کائنات جانشین پیغمبر ہے، مولائے کائنات باب المدینۃ العلم ہے، مولائے کائنات جانثار پیغمبر ہے، مولائے کائنات شہریوں کا پروردگار ہے. لوگوں لے آؤ کسی کو جس کا اتنا مرتبہ ہو، لے آؤ کسی کو جس کے اتنے فضائل کمالات ہو، کسی کو لے آؤ. ہم آنکھیں بند کر کے اسے جانشین پیغمبر تسلیم کر لیں گے، لیکن کوئی ہو تو ایسا کہ جس کے فضائل کمالات مولائے کائنات سے بھی بڑھ کر ہوں. سلوات پڑھ دیں حضرات.
خدا کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری خدا کے اس اصول کو، جس اصول کو اللہ نے بنایا تھا، آج تک اسی اصول پر ہم قائم ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی جو ہے وہ قائم سے ہے، ہمارا تعلق ہی قائم آل محمد سے ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں محترم، جب لوگوں نے خلیفہ سے جب لوگوں نے مولا کائنات کو خلیفہ رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جب ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا، تو لوگوں نے ہم سے سوال یہ کیا، لوگ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر مولا کائنات خلفائے ثلاثہ کو برحق نہیں سمجھتے تھے، حق پر نہیں سمجھتے تھے، تو پھر انہیں مشورہ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر مولا کائنات خلفائے ثلاثہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے تو مولا کائنات نے ان کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کی؟ مولا کائنات نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جبکہ مولا کائنات اتنے بہادر، اتنے غازی، اتنے شجاع، اتنے آصف شکن، اتنے غازی کہ جس کی بچپنے سے لے کر جوانی میدان کارزار میں گزری ہو، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دیا ہو، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو موت کی گہری نیند سلائی ہو، وہ علی کہ جس نے اپنی تلوار کی پیاس کو مخالفین، کفار اور مشرکین کے خون سے بجھائی ہو، جس نے اپنی تلوار کی پیاس کو کفار اور مشرکین کے خون سے بجھائی ہو، وہ علی کہ جس نے جنگ بدر میں ولید بن عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے نامی گرامی پہلوان کو قتل کیا، ان جیسے دشمنان دین اسلام کو قتل کیا، وہ علی کہ جس نے جنگ احد میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی آبرو کو واپس لایا اور خالد بن ولید کے سازش کو کامیاب ہونے کے بعد بھی اسے ناکامیاب کیا، وہ علی صلوات پڑھتے ہیں حضرات، وہ علی کہ جس نے غزوہ خندق میں قبائل عرب کے شان بان، قبائل عرب کے غرور کہ جسے عمر بن عبدود کہتے ہیں، کہ جو کہ بہت ہی قدآور پہلوان تھا، کہ جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پورا بکرا کھا جایا کرتا تھا، کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ کے بچے کو وہ ہاتھوں میں اٹھا لیا کرتا تھا، اسے مولا کائنات نے شکست دی، اور شکست دینے کے بعد قبائل عرب کے غرور کو مولا کائنات نے چکنا چور کر دیا۔ جب مولا کائنات نے اتنے نامی گرام پہلوانوں کو قتل کیا، جب مولا کائنات جنگ حنین میں آئے اور دین اسلام کے نمائندہ سپاہی کہ جو جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو مولا کائنات نے سارا مورچہ خود پر سنبھال لیا، مولا کائنات نے ساری ذمہ داری خود پہ لے لی، اور تلوار کے وہ جوہر دکھائے مولا کائنات نے کہ موت میدان کارزار میں رقص کرنے لگی، الامان الحفیظ کی صدا بلند ہونے لگی، سر ہوا میں خشک پتوں کی طرح اڑنے لگے، لوگوں کے جسم کٹ کر گرنے لگے، اور مولا کائنات مکمل فتح یابی حاصل کرنے کے بعد میدان کارزار سے واپس آئے۔ تو لوگ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں عزیزان گرامی کہ جب مولا کائنات اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، اتنے آصف شکن تھے، تو انہوں نے پھر خلفائے ثلاثہ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ انہوں نے تلوار کا زور کیوں نہیں دکھایا؟ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مولا تلوار کا زور دکھاتے، اور جس طرح بدر و احد اور حنین و خیبر میں مولا کائنات نے تلوار کے جوہر دکھائے تھے، اسی طرح مولا کائنات کو چاہیے یہ تھا کہ تلوار کا زور دکھاتے، تلوار کا جوہر دکھاتے، اور خلفائے ثلاثہ کو خلافت کی گدی سے ہٹا دیتے۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات یہ کر تو سکتے تھے، مولا کائنات حالانکہ یہ کر تو سکتے تھے، لیکن مولا کائنات کے دانشمندانہ اقدام نے یہ اہل دنیا کو درس دیا۔ کیا درس دیا؟ مولا کائنات نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو، علی ایک جذباتی انسان کا نام نہیں ہے، علی ایک جذباتی انسان کا نام نہیں ہے، جبکہ علی وہ ہے کہ جو میدان میں خون کا دریا بہائے، لیکن جوش میں
جو جوش اور غضب میں آ کر نہیں بلکہ اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے، اپنے فرائض کو احساس کے لیے، اپنے فرائض کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، اور وہ علی کہ جو سکونت اختیار کر لے، جب خاموشی اختیار کر لے، تو اس لیے ہی نہیں کہ مولا کائنات کمزور پڑ گئے تھے، مولا کائنات کی تلوار کی دھار کند ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے مولا کائنات خاموش ہو گئے تھے کہ مولا کائنات کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو دین اسلام اس وقت تلوار کی زور سے بچایا گیا تھا، اب وہ اسلام تلوار کو نیام میں رکھنے سے بچے گا، اب وہ اسلام خون خرابہ کرنے سے نہیں بچے گا، بلکہ وہ اسلام خاموشی کے ساتھ بچایا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے ذہن میں کربلا کا واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ کمزور پڑ گئے تھے یا تھک گئے تھے، بلکہ مسلط الہی کو وہ جان رہے تھے، مسلط الہی کو پہچان رہے تھے، اور یہی کام مولا کائنات نے بھی کیا۔ مولا کائنات نے سکونت اختیار کی اور اس بات کو بہتر سمجھا کہ سکونت اختیار کیا جائے، لہٰذا مولا کائنات نے فوج کشی اور شمشیر زنی سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، گریز کیا، اور صبر کی سواری پر سوار ہو گئے، اور صبر کی سواری پر سوار ہونے کے بعد اپنے فرائض کی تکمیل کرتے رہے۔ عزیزان محترم، میرے سامنے صاحبان عقل و فہم شعور افراد موجود ہیں، آپ حضرات یہ ایمان سے بتائیں کہ راہبر کہتے کسے ہیں؟ عزیزان محترم، رہبر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو رہنمائی کرے، کہ جو لوگوں کو راستہ بتائے، کہ جو لوگوں کو راستہ بتائے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اب عزیزان محترم، مولا کائنات نے اگر دربار خلافت میں جا کر حاکم وقت کو مشورہ دیا یا کسی مسئلے کو سلجھایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے کو سلجھایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مولا کائنات انہیں خلیفہ برحق سمجھتے تھے۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ تو اگر مولا کائنات نے دربار خلافت میں جا کر حاکم وقت کو مشورہ کیا، ان کی پریشانی کو حل کیا، ان کے مسئلے کو سلجھایا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم کہ مولا کائنات انہیں برحق سمجھتے تھے، بلکہ مولا کائنات تو صرف اپنے فرائض کی تکمیل کر رہے تھے، اپنے فرائض کو پورا کر رہے تھے، کیونکہ علی کو مانو تب بھی امام ہے اور نہ مانو علی تب بھی امام ہے۔ علی کو اگر مانا جائے تب بھی امام ہے، نہ مانا جائے تب بھی امام ہے۔ عزیزان محترم، ایک حکیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کا علاج کرنا، اور ایک رہنما کا کام ہوتا ہے راستہ بتانا، لہٰذا مولا کائنات نے وہی کام کیا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولا کائنات رہبر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی رہبری کو انجام دیا اور اپنے فرائض کو خاموشی کے ساتھ تکمیل کرتے رہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مولا کائنات جنہیں مشورہ دے رہے تھے انہیں خلیفہ برحق سمجھتے تھے۔ عزیزان محترم، میں ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اپنی بات کو کچھ حد تک واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ کہ شیخ یوسف بحرینی کی ایک کتاب ہے جس کا نام لولو فی البحرین ہے۔ اس کتاب میں شیخ یوسف بحرانی نے یہ واقعہ درج کیا کہ ایک مرتبہ 8ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ شاہ خدا بندہ ایران کا حاکم تھا، ایران کا حکمران تھا، کہ جو کہ اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو شاہ خدا بندہ کہ جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، عزیزان محترم مختصر تعارف سن لیجیے کہ شاہ خدا بندہ 8ویں صدی میں ایران کا حاکم تھا، کہ جو علامہ ہندی کے زبردست مناظروں کی وجہ سے جس نے شیعہ مذہب قبول کیا تھا، جس نے مسلک جعفری کو قبول کیا تھا، اور یہ آفیشیلی اناؤنس کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو میں شیعہ ہو رہا ہوں اور جو بھی میرے رعایا ہے وہ شیعہ ہو جائیں۔ لہٰذا کتاب میں ملتا ہے کہ اس وقت تمام ایران جو ہے وہ اس نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ تو شاہ خدا بندہ کا زمانہ ہے، اس کا دربار سجا ہوا ہے، بزم سجا ہوا ہے، اور تمام علماء اس میں تشریف فرما ہے۔
علماء اہل سنت اس میں تشریف فرما ہے کہ جس میں علامہ ہلی کو بھی دعوت دیا گیا تھا، علامہ ہلی بھی اس میں موجود تھے۔ عزیزان گرامی، اب جب بحث ہونے لگی لوگوں میں، علماء بیٹھے تھے، لوگوں میں بحث ہونے لگی کہ بحث ہوتے ہوتے ایک مناظرانہ کیفیت طاری ہو گئی، ایک مناظرے جیسا ماحول بن گیا۔ اور میں اپنی باتوں کو مختصر کروں گا کہ جب علامہ ہلی نے علماء اہل سنت کو شکست دے دیا، جب مناظرے میں فتح حاصل کر لیا، جب علامہ ہلی نے مناظرے میں مکمل طور پر فتح حاصل کر لیا، تو اس میں علماء سنت میں ایک سید تھا کہ جس کا نام سید موصلی تھا۔ عزیزوں، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ وہ سید تو تھا لیکن اس کا عقیدہ اہل سنت تھا۔ سید موصلی کہا جاتا تھا اسے، مگر اس کا عقیدہ اہل سنت تھا۔ جیسے آج کل آپ حضرات دیکھیں گے کہ کچھ حضرات سید ہیں لیکن ان کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والا ہے، اہل سنت ہے، یعنی ایسا اہل سنت جو سید تھا، سادات تھا، آل محمد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، کہ جو بری طرح سے شکست کھا چکا تھا، منہ کی کھا چکا تھا، علامہ ہلی کے ذریعے شکست کھا چکا تھا۔ اب اس نے کام یہ کیا کہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے جب علامہ ہلی نے اہل تشیع کی حقیقت کو واضح کر دیا اور اہل سنت کی حقیقت کو باطل قرار دے دیا، جب شیعوں کو حق پر بتایا اور اہل سنت کو باطل قرار دیا، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی خفت کو دور کرنے کے لیے سید موصلی نے یہ ایک سوال کیا۔ سید موصلی نے سوال کیا علامہ ہلی سے؟ سوال یہ کیا کہ جب علامہ ہلی مناظرہ جیت گئے تو انہوں نے خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ حمد و ثنا بجا لانے کے بعد علامہ ہلی نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھا۔ ایک سب جب علامہ ہلی نے درود پڑھا، صلوات پڑھا، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے سید موصلی نے یہ سوال کیا علامہ ہلی سے کہ آپ نے کس دلیل کے بنا پر رسول خدا کے علاوہ دوسروں پر جو ہے وہ صلوات بھیجی اور ان پر سلام کہا؟ یعنی اس کا اشارہ جو تھا وہ اہل بیت کی طرف تھا کہ آپ نے کس دلیل کے بنا پر اہل بیت پر درود بھیجا اور ان پر سلام کیا؟ کیا اس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہو؟ عزیزان گرامی، اس مجلس اعزا کا سب سے بہترین اور سب سے قیمتی یہ فقرہ ہوگا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے قیمتی بات میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ علامہ ہلی یہ بتائیں کہ آپ نے کس دلیل کے بنا پر اہل بیت پر صلوات بھیجا یا ان پر سلام کہا؟ تو علامہ ہلی نے خوبصورت جواب دیا۔ علامہ ہلی جواب یہ دیتے ہیں کہ اے سید موصلی، تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن مجید کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن میں تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کو میں نے متعدد مرتبہ پڑھا ہے لیکن کوئی ایسی دلیل مجھے نہیں ملی کہ جس کے بنا پر آپ رسول خدا کے علاوہ دوسروں پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو علامہ ہلی نے یہ آیت اس وقت یہ آیت پڑھی۔ آیت پڑھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں تک جو ہے وہ معروف آیت ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی اموال کی کمی کے ذریعے۔ بس اے رسول ان سے کہہ دیجئے وبشر صابرین، اے رسول انہیں خوشخبری پہنچا دیجئے، ان افراد کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن لوگوں پر مصیبت نازل ہوتی، یعنی جن لوگوں پر ہم یہ مصیبت نازل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔
یعنی کہ علامہ ہلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو صبر کرتے ہیں، کہ وہ جو ہماری دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا جائیں گے، تو انہیں یہ خوشخبری پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد کی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ لوگ کہ جن پر ہم یہ تکلیف دیتے ہیں، کہ جن پر ہم یہ مصیبت نازل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انہی کے لیے صلوات ہے اور انہی کے لیے رحمت ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو علامہ ہلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے علاوہ اور وہ کون ہے کہ جس پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی ہو؟ اہل بیت کے علاوہ وہ کون افراد ہیں کہ جنہوں نے اتنا صبر کیا ہو؟ اہل بیت کے جتنا کس نے صبر کیا؟ اور جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے صلوات اور رحمت ہے کہ جنہوں نے مصیبت کو سہا، مصیبت کو برداشت کیا، تو پھر آل محمد سے زیادہ کس پر تکلیفیں نازل ہوئی؟ آل محمد سے زیادہ کس پر تکلیفیں نازل ہوئی؟ وہ کون ہے کہ جس پر اللہ نے اتنی مصیبت نازل کی؟ تو علامہ ہلی نے جب یہ کہا تو سید موصلی نے یہ جواب دیا، بڑی بے اعتنائی سے کہا سید موصلی نے کہ رسول خدا کے علاوہ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جس پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی؟ رسول خدا کے علاوہ وہ کون افراد ہیں کہ جس پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ صلوات کے مستحق ہو گئے؟ علامہ ہلی نے خوبصورت جواب دیا۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں گے کہ علامہ ہلی نے خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ اے سید موصلی، اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے آل محمد کے نسل میں سے ہونے کے باوجود کہ تو آل محمد کے نسل پر ہے، کہ تو آل محمد کے نسل سے ہے اور ان پر دوسروں کو مقدم کر رہا ہے، ان کو آل محمد کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے، دوسروں کو ان کے اوپر فوقیت دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تو ان کی نسل سے ہے اور کسی اور کو اپنے ہی اجداد کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے۔ اب اس جواب کا سننا تھا کہ سید موصلی نے ہار مان لیا اور شرم سے اپنی گردن جھکا لی اور بری طریقے سے شکست کھا گیا۔ عزیزان محترم، یہ تو ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کیا، اس کے علاوہ متعدد واقعات ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیسے لوگوں کے دل بغض علی سے لبریز تھے، کہ کیسے لوگوں کے دل بغض علی سے لبریز تھے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ چلتا گیا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب محرم الحرام کی 7 تاریخ کو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر پانی کو بند کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج مجھے بس اس سپاہ سالار کے مسائل پیش کرنے ہیں کہ جسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ وہ عباس کہ جس نے 32 سال انتظار کیا کربلا کا۔ عباس نے 32 سال کربلا کا انتظار کیا کہ کربلا آ جانے دو، پھر میں بتاؤں گا کہ جنگ کہتے کسے ہیں۔ مولا عباس 32 سال تک منتظر رہے کربلا کے اور انتظار دیکھا کربلا کا۔ عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی، شب عاشور کو آدھی رات کا وقت تھا کہ زہیر ابن قیم نے مولا عباس سے یہ کہا کہ عباس، ہم نے اپنے اجداد سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ مولا کائنات نے تہجد میں آپ کے لیے دعا مانگی تھی، مولا کائنات میں تہجد میں آپ کے لیے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما، ایک مجھے ایسا بیٹا دے جو کربلا میں رسول کے نواسے کی مدد کرے۔ پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے بیٹے رسول کے نواسے کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ مولا عباس گھوڑے پر سوار تھے کہ مولا عباس نے لگام میں ہاتھ ڈالا اور لگام کو توڑ دیا، رکابوں میں پیر ڈالا، رکاب کو توڑ دیا اور ایک جملہ کہا کہ اے زہیر مجھے غیرت نہ دلاؤ، صبح ہو لینے دے، پھر میں بتاؤں گا
کہ میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا، میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں مولا علی کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، مولا عباس کا یہ کہنا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب اذان صبح ہوئی، جب صبح نمودار ہوئی، تو سب سے پہلے مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد یہ فرمایا، حاضر ہونے کے بعد مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، اے آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ مولا حسین نے کہا اے عباس تم نے کہیں دیکھا ہے کہ سپاہ سالار پہلے چلا جائے جنگ کے لیے؟ لہذا ابھی تم جنگ پہ نہیں جا سکتے، اے عباس ابھی آپ رک جائیے، ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے جنگ کی۔ کتنے عزیزان محترم، اب وقت گزرتا گیا، دوپہر ہوتی گئی کہ تمام افراد کا، تمام اصحاب کا جنازہ آتا گیا۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام اصحاب کے شہید ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد فرمایا مولا، اے مولا مجھے اجازت دے دیجئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، یہ کب سے پیاسوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، یہ کب سے پیاسوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، مولا مجھے ایک حملے کی اجازت دے دیجئے، میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ جنگ کہتے کسے ہیں، میں انہیں ان کی اوقات بتاؤں گا۔ مولا حسین نے کہا اے عباس ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ رک جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام اصحاب کے شہید ہو جانے کے بعد جب اہل بیت کی پاری آئی، جب اہل بیت کے افراد پہلے آنے لگے، اور المختصر جب اہل بیت کے افراد شہید ہونے لگے، جب اون محمد کا جنازہ آیا ہے نا، ظہر کے وقت جب اون محمد کا جنازہ آیا ہے، تو مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ فرمایا مولا، اے مولا اب سے دونوں کے بالوں کے بھی جنازے آنے لگے ہیں، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، اب تو بھوت کے بالوں کے بھی جنازے آنے لگے ہیں۔ مولا نے کہا، مولا حسین نے فرمایا اے عباس ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہیں، آپ تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہیں نا۔ عزیزان محترم، مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا مولا، اے مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں سپاہ سالاری کروں، اے مولا اب وہ لشکر ہی کہاں موجود رہا کہ میں جس کا علم بردار ہوں، وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں سپاہ سالاری کروں۔ اب جب ایک مرتبہ مولا حسین نے پھر سے انکار کیا نا، ایک مرتبہ مولا حسین نے پھر سے منع کر دیا مولا عباس کو کہ ابھی آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مولا عباس کہیں خیمہ نصب ہے، جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، مولا عباس خیمے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے کہ کچھ دیر بعد مولا عباس نے آواز سنی، آواز آ رہی تھی خیمے سے کہ العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بس اتنا سننا تھا کہ مولا عباس خیمے میں وارد ہوئے، اور خیمے میں وارد ہونے کے بعد مولا عباس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عزیزو سنو گے وہ منظر، قسم خدا کی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مولا عباس نے یہ منظر دیکھا، مولا عباس یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک 3.5 برس کی بچی ہے، ایک 3.5 برس کی بچی ہے جس نے سوکھا ہوا مشکیزہ ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، سوکھا ہوا مشکیزہ ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے کہ شاید ایک قطرہ پانی رہ گیا ہو، شاید ایک قطرہ پانی رہ گیا ہو۔ اب جب مولا عباس نے یہ منظر دیکھا، مولا عباس کے یہ منظر دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مولا عباس زاروں قطار رونے لگے۔ مولا عباس نے فرمایا اے بی بی سکینہ، اے سکینہ بس اپنے بابا سے مجھے جنگ کی اجازت دلوا دے، اپنے بابا سے مجھے اتنی اجازت دلا دے، اتنی مہلت دلا دے کہ میں فرات پر جاؤں اور وہاں جانے کے بعد میں پانی کی سبیل کا انتظام کر سکوں۔ اے بی بی سکینہ مجھے اپنے بابا سے یہ اجازت دلوا دیجیے کہ آپ کی سفارش کو مولا حسین رد نہیں کریں گے، آپ کی سفارش کو آقا حسین رد نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے سوکھا ہوا مشک لیا، سوکھا ہوا مشک لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد مولا حسین سے فرمایا کہ بابا، اے بابا پیاس مارے چلی جا رہی ہے، اے بابا پیاس مارے ڈالی جا رہی ہے، پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اے بابا چچا کو یہ اجازت دے دیجیے، اے بابا چچا کو یہ اجازت
اجازت دے دیجیے کہ چچا ہمارے لیے پانی کی تبدیل کر سکیں، کہ چچا ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا، اے عباس، اے بھیا عباس، اس مرتبہ ایسی سفارش لے کے آئے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ اے بھیا عباس، اس مرتبہ ایسی سفارش لے کر آئے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ ہم ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو اجازت دیا جنگ کی، کہا دیکھو عباس، میں نے صرف تمہیں پانی کی اجازت دی ہے، جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا جنگ نہ کرنا، صرف پانی کا انتظام کر دو بچوں کے لیے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے مشق لیا، سوکھی ہوئی مشق کو کاندھوں پر رکھا، علم کو ہاتھوں میں لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب پیچھے سے مولا حسین علیہ السلام نے یہ صدا دی کہ اے بھیا عباس، خبردار، میری بہن زینب سے ملے بغیر نہ جانا، میری بہن تمہاری منتظر ہے، میری بہن زینب سے ملے بغیر نہ جانا۔ ایک مرتبہ مولا عباس گھوڑے سے اترے اور شہزادی کے خیمے کے پاس گئے۔ شہزادی کے خیمے کے پاس جانے کے بعد مولا عباس اندر نہیں گئے اور خیمے کے قریب جا کر یہ آواز دیا کہ اے شہزادی الوداع، اے شہزادی میرا آخری سلام قبول فرمائیے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ اس آواز کا بی بی زینب کے کانوں تک پہنچنا تھا کہ بی بی زینب تڑپ گئی، خیمے کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ کہا بھیا عباس خبردار، مجھ سے ملے بغیر نہ جانا، اے بھیا عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے مولا عباس کی باہوں میں باہوں لیا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے مولا عباس کے شانوں پہ باہوں ڈالی اور یہ کرنے کے بعد بی بی زینب نے ایک فکرہ کہا، اے بھیا عباس، جب میں کوفے آئی تھی نا، جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے بیٹی زینب دیکھو، اس مرتبہ تم شہزادی بن کر آ رہی ہو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ تم قیدی بنا کر کوفے میں لاؤ جاؤ گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تم پر پتھر برسائے جائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تم قیدی بنا کر لائی جاؤ گی۔ میں نے جب یہ بابا سے سنا تو سوچنے لگی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کس کی مجال کہ وہ میری رضا چھین لے، کس کی مجال کہ ہمیں قیدی بنائے۔ لیکن بھیا عباس مجھے بابا کی باتوں پر یقین تھا، اے بھیا عباس مجھے بابا کی باتوں پر یقین تھا، بابا نے مجھے بتایا تھا نا، مجھے بابا کی باتوں پر یقین تھا۔ اب اے بھیا عباس جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت ان قریب ہے کہ جب میں قیدی بنائی جاؤں گی، اب وہ وقت ان قریب ہے کہ جب میرے سر پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اے بھیا عباس مجھے یقین ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا، تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہا، بی بی زینب نے کوئی گریہ نہیں کیا، رویا نہیں، کوئی بیان نہیں کیا، بس ایک جملہ بیویوں سے کہا۔ عزیزان محترم سنیے گا ایک جملہ کہ بی بی زینب نے کیا کہا۔ بی بی زینب نے کہا، اے بیویوں میں نے جو تمہیں پردے کی ضمانت دی تھی، اب میں وہ واپس لیتی ہوں، ضمانت واپس لیتی ہوں۔ میں نے جس کے بھروسے تمہیں ضمانت دی تھی نا پردوں کی، اب وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے بیویوں میں تم سے پردے کی ضمانت کو واپس لیتی ہوں۔ اب ایک مرتبہ مولا عباس چلتے ہیں، مولا عباس نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد نشیب میں اترنے کے بعد مولا نے اپنے رہبار سے کہا، عزیزو جب مولا عباس جا رہے تھے نا، جب مولا عباس نہر فرات کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک ننھی سی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک 3.5 برس کی بچی خیمے سے باہر آئی اور خیمے سے باہر آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سوکھا ہوا کوزہ پکڑانے کے بعد یہ کہا، اے بچوں وہ شخص جو جا رہا ہے نا، وہ جو جا رہے ہیں وہ میرے چچا عباس ہیں، اے بچوں وہ میرے چچا عباس ہیں، کچھ دیر میں پانی آ جائے گا اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی۔ اب ایک مرتبہ جب مولا عباس نشیب میں اترے، نشیب میں اترنے کے بعد اپنے رہبار سے کہا، اشرب الماء، اے میرے رہبار پانی پی لو، اے میرے رہبار تو بھی تو 3 دنوں کا پیاسا ہے نا، پانی
پی لو، اے میرے رہوار پانی پی لو، عجب نہیں کہ رہوار نے زبان بے زبانی میں کہا ہو، اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے، اے میرے آقا میں کیسے پانی پی لوں، مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے، سکینہ کی پیاس میں بھولا نہیں ہوں۔ اب ایک مرتبہ مولا عباس نے سوکھی ہوئی مشک میں پانی بھرا۔ پانی بھرنا تھا کہ عزیزوں جب ہم کسی پانی میں دیکھتے ہیں، ہم جب پانی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، لیکن ہائے رے میرا سلام ہو اس مولا عباس پر کہ جو جب پانی میں دیکھتا تھا تو سکینہ کا عکس نظر آتا تھا، سکینہ کا عکس نظر آتا تھا، اور ہر مرتبہ مولا عباس یہ کہتے تھے اے بی بی سکینہ تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے، اے بی بی سکینہ تھوڑی دیر صبر کر لیجئے، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس پانی لے کے حاضر ہوتا ہوں، اے بی بی سکینہ میں کچھ دیر کے بعد پانی کی سبیل کا انتظام کرتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ میں نے بس مسائل کو مختصر کیا، سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے بس چند فکرے سماعت فرمائیے گا، بس چند فکرے سن لیجیے، اس کے بعد مسائل تمام۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا عباس نے سوکھی ہوئی مشک میں پانی بھرا، مشک میں پانی بھرنے کے بعد چلے، اب چلتے ہیں، چلنے کے بعد جب خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، دوسری جانب سے ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مولا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ یہ منظر در خیمہ سے ایک ننھی بچی دیکھ رہی تھی۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ عالم لڑکھڑا رہا ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ عالم میں لرزش ہو رہی ہے، عالم لڑکھڑا رہا ہے، اس نے بچوں سے فوراً یہ کہا کہ اے بچوں کوزے کو زمین پر رکھ دو، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ چھوٹی سی بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھایا، ہوا میں اٹھانے کے بعد بچی نے یہ کہا کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارا میرے چچا کی خیر فرما، پروردگارا میرے چچا کی خیر فرما۔ عزیزوں ایک جملہ سنیں گے کہ مولا عباس کے عزیزان محترم، جب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، جب ہم دعا کے متمنی ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہم ہوا میں اٹھاتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں، لیکن میرا سلام اس شہید پر کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے اپنے نگاہوں کو آسمان کی جانب بلند کیا، مولا عباس نے آنکھوں کے آسمان کی جانب بلند کیا اور پروردگار سے کہا پروردگارا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اے مولا، اے میرے اللہ، اتنی مہلت مجھے دے دے کہ پانی خیمے سکینہ تک پہنچ جائے، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا ہے۔ اب ایک آواز آسمان سے آئی کہ اے عباس، ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ مولا عباس نے کہا پروردگارا تیری مصلحت تو جان، مگر میری آخری دعا قبول کر لے، مولا عباس نے دعا کیا کہ اے پروردگار، اب جب یہ پانی خیمے تک نہیں جا رہا ہے، اب جب پانی بہہ گیا ہے، اب جب مشک چھٹ گیا ہے، جب پانی خیمے تک نہیں جا رہا ہے، تو پروردگارا میری اتنی دعا قبول کر لے، اتنی سے التجا میری قبول کر لے کہ میرا لاشا خیمے تک نہ جانے پائے، اے اللہ میرا لاشا خیمے تک نہ جانے پائے۔ میں نے ایک پیاسی سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے سکینہ میں پانی لے کے آؤں گا، مگر میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ پانی خیمے تک نہ لا سکا، پانی کو خیمے تک نہ لا سکا، پانی خیمے تک نہ پہنچ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔